اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے کسی کو حصہ نہ دینا یا حصہ دینے میں تاخیر کرنا. وہی کہ بہت سارے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. تو اس بارے میں جو ہے شدید قسم کی وعید موجود ہے. تو کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالش بھی زمین دبائے گا. اب ایک بالش کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ 7 زمین توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. انہیں رشتے ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے دراڑیں پڑتی ہیں, تو جو ہے نفرتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو قتل و قتال تک بعض جگہ نوبت آ جاتی ہے. اور پھر قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے. ہوتا یہ ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا حصہ 10 لاکھ بن رہا ہے, ہم آپ کو 5-6 مہینے میں دے دیں گے, لیکن پھر وہ دیتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عدین الہی. اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. آج کچھ ہمارے پاس مسائل ہیں اور بہت قیمتی اور بہت اہم مسائل ہیں, اور بدقسمتی سے آج کل کے معاشرے میں لوگوں کو اس کا علم بالکل بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں مفتی حارث محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اگلا سوال یہ ہے, کیونکہ آج کل اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے کسی کو حصہ نہ دینا یا حصہ دینے میں تاخیر کرنا, اس کی کوئی شرعی ہمیں رخصت ملتی ہے اس میں؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جلد از جلد وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. تو کسی کا حصہ نہ دینا, خصوصاً جو معاشرے کے اندر ہے, وہی کہ بہت سارے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. تو اس بارے میں جو ہے شدید قسم کی وعید موجود ہے. صرف میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالش بھی زمین دبائے گا. اب ایک بالش کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ 7 زمین توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو کسی کی وراثت کا حصہ جو ہے وہ ہضم کر جائے گا, وہ جو ہے اس کو نہیں دے گا, حصے کو جو ہے کاٹ دے گا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کے حصے سے محروم فرما دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کیونکہ وراثت کا تعلق جو ہے مالی معاملات کے ساتھ ہے, تو مالی معاملات کی تو ویسے بھی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے. کہ ایک حدیث میں یہ کہ بھائی ابن آدم کے قدم سرک نہیں سکیں گے, اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے, یہاں تک کہ 5 سوالات کے وہ جواب نہ دیتے ہیں. اس میں سے 2 سوالات کا تعلق مال کے ساتھ ہے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, تو یہ بتانا پڑے گا. اب آپ نے کہ اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, تو بھائی کہاں سے کمایا, آپ نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا, تو اس وقت کیا جواب دیں گے آپ؟ اسی طریقے سے تاخیر کرنا بھی غلط ہے. دیکھیں ایک تو یہ نا بھائی تمام ورثہ متفق ہو, چلو اس کو بیچو, اب وہ بکے نہیں رہا, وہ تو ایک بات الگ ہے, وہ تو بیچنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بھائی رکاوٹ بنتے ہیں, یا کوئی بھی رکاوٹ بن رہا ہے, تو یہ رکاوٹ بننا بھی غلط ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے, آپ کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. بھائی آپ کی ذاتی پراپرٹی شریعت نے اختیار دی ہے, آپ اس کو نہیں بیچیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ وراثت پہ تو کیا ہے, وہ تمام ورثہ کا حق ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, اب جو ہے اس کو آپ تقسیم کریں. اگر بڑا گھر ہے تو پورشن وائز بھی تقسیم ہو سکتا ہے, وہ اہل علم سے پوچھ لیا جائے, یا بیچ کے اس کی رقم بھی تقسیم ہو سکتی ہے. تو اس میں تاخیر کرنا, اس کو ڈیلے کرنا, اس میں آگے جا کے جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور اس میں تاخیر کرنا. حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مطر الغنی ظلم, کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اب مالدار آدمی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ جو دوسرے کے حق ہے آپ دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی ایسا معقول عذر بھی نہیں ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اور اس میں جلدی وراثت کی تقسیم علماء نے بہت سی حکمتیں لکھی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی حکمت کیا ہے, اب آج کے کہتے ہیں ابھی مرے ہوئے کتنے دن ہوئے آپ وراثت کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں, تو بھائی بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, جلدی تقسیم کرنی چاہیے. تو اب دیکھیں سب سے جو پہلی ایک واضح حکمت ہے وہ کیا ہے, کہ مثال کسی کے والد کا انتقال ہوئی, جب آپ وراثت تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو اس کا حق وقت پہ مل جائے گا. اب کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, اس کو 10-15 لاکھ روپے وراثت میں مل رہے ہیں, تو وہ کوئی چھوٹا موٹا 2 کمرے کا گھر بھی کسی علاقے میں لے سکتا ہے. وہ آپ اس کو نہیں دے رہے, اتنے عرصے سے وہ کرائے پہ رہ رہا ہے, تو اس کا وبال اب آپ نے جو اس کو مصیبت میں ڈالا ہے, تو اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت تھوڑی ہوگی. بر وقت حصہ دے دینا, اس سے محبتیں پیدا ہوں گی, اور جتنے ڈیلے کریں گے تو دلوں کے اندر میل, رنجش ہے, اور پھر جا کے نفرتیں, لڑائیاں ہوں گی. اور ایک عجیب حکمت علماء نے لکھی کہ دیکھیں جب کسی کے والد کا یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑا غم ہوتا ہے.
تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں. تو ابھی مال کی محبت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے, وہ دب جاتی ہے. اس وقت وراثت کی تقسیم کرنا آسان ہے. اب جتنا وقت گزرتا گیا وہی دنیا کی رنگینیوں میں ہم مگن ہو جاتے ہیں, کاروبار میں مگن ہو گئے, ساری چیزیں, تو پھر وہی محبت آ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اب آپ جب وقت پہ آپ تقسیم نہیں کرتے تو اب جو اصل وارث ہیں ان میں سے بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اگرچہ اس کا حصہ اس کی اولاد میں جائے گا, بیوی بچوں میں جائے گا, لیکن اس کو تو نہیں ملا نا. مثال کے طور پر زید وارث تھا, اب زید کو اگر آپ 10 لاکھ روپے دے دیتے تو اصل اس کا حق تھا. صحیح. اب اگرچہ وہ 8 سال 10 سال آپ نے وراثت تقسیم نہیں کی, زید ہی مر گیا, اب زید کا حصہ اس کے ابھی بھی حکم کیا ہے اس کا, تو کیونکہ وہ اس وقت اپنے والد کے انتقال کے وقت وہ زندہ تھا. کیونکہ اصول یہی کہ جس وقت کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے انتقال کے وقت جو اس کے ورثہ حیات ہو سب کو ملتا ہے. تو بعد میں اگر وہ مرے تو اس کا حصہ اس کی بیوی بچوں میں جائے گا, اور گھپلے کا بھی امکان ہے اس میں بہت. بالکل, لیکن اس کو تو نہیں ملا نا. صحیح. تو اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا. تو اس میں بے شمار جو ہے قباحت ہے آگے, اور خونی رشتے ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے دراڑیں پڑتی ہیں, جو ہے نفرتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ عفات فرمائے. جو قتل و قتال تک بعض جگہ نوبت آ جاتی ہے, اور پھر قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق مار لیتا ہے تب بھی اہل علم یہ بات ان کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ ناراضگی تو ان سے رکھ سکتے ہیں, اور ان کو وہ اپنا جو ہے حق بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن قطع تعلق کی طرف نہ جائیں, کہ قطع تعلق جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جلدی تقسیم کرنی چاہیے, شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی بہت کیا جاتا ہے کہ تمام ورثہ راضی ہوتے ہیں, ان کی کوئی نیت اس میں گھپلے بازی کی نہیں ہوتی, سب کی نیتیں صاف ہوتی ہیں. تمام ورثہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ابھی رک جاتے ہیں, جائیداد کو نہیں بیچتے, جب آگے جا کے ضرورت پڑے گی یا قیمت اچھی ہو جائے گی تو بیچ کے پھر حصہ تقسیم کر لیں گے. تو اس صورت میں شریعت رخصت دیتی ہے ورثہ کو؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوا تو آٹومیٹک خود بخود وہ ان کی جو چیزیں ہیں, جو بھی جائیداد ہے, تو اس کے اندر مل کے ٹرانسفر ہو گئی ورثہ کی طرف. اب ورثہ مان جیسے ایک مکان ہے, پلاٹ ہے, کاروبار ہے. اب اگر سب راضی ہیں دل سے کہ بھائی ٹھیک ہے, جیسا میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی یہ مکان نہیں بیچتے اور کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں, یہ بہت کم ہوتا ہے. ورنہ اگر مثال کے طور پر 4-5 بہن بھائی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مالی اعتبار سے کم ہوتا ہے, یا کسی کو پیسے چاہیے, اس کو آگے کوئی کاروبار کرنا ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں, اب وہ مطالبہ کر رہا ہے اور 2 کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیچو, تو یہ بات یہ آ جاتی ہے یہ ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بھائی بہنوں کا جو مسئلہ آتا ہے وہ میں ابھی سے عرض کر دوں, لیکن اب یہ کہ بہنوں کی شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر پر ہیں, اور والد صاحب کا جو مکان ہے اس پہ بھائی رہ رہے ہوتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہنیں بیچاری مانگتی نہیں کہ بھائی کہاں جائیں گے, لیکن مسئلہ وہی کہ بھائی اس مکان میں بہنوں کا بھی حق آ گیا. جی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہنوں کو جو اس میں جو بھی حصہ ہے, کہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا کہ بھائی بہنوں کو یہ آدھا حصہ ہوتا ہے بھائیوں سے, اور اس کی مارکیٹ ویلیو لگوائے, تو ان سے کہ ان کا حصہ آپ اپنی طرف کر لیں, یعنی کہ خرید لیں. ٹھیک. اب اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی جو ویلیو لگا رہے ہیں وہ مارکیٹ ویلیو لگائیں, یا آپس کی رضامندی سے اس میں کوئی غلط بیائی نہ کریں. ان کی ویلیو 10 لاکھ بندی, آپ 8 لاکھ لگا رہے ہیں, 7 لاکھ لگا رہے ہیں, یہ تو غلط ہوگا. ایمانداری سے طے کریں. ایمانداری سے, اور مارکیٹ ویلیو بالکل صحیح معیار. اور دوسرا یہ کہ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا حصہ 10 لاکھ بن رہا ہے, ہم آپ کو 5-6 مہینے میں دے دیں گے, لیکن پھر وہ دیتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بر وقت اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو میرے خیال سے کوئی بہنیں اس پہ راضی ہوتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ رہ رہے ہیں, آپ مکان اپنی طرف کر لو, ہماری حصے کی ویلیو ہے, ختم ہو گئی بات مکان پہ. لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی بولتے ہیں وہاں پر کیش ہی نہیں ہے. صحیح. تو بھائی دیکھیں, اب وہی بات ہے کہ اصل تو شریعت کا حکم ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے آپ مکان آپ بیچیں, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اور بیچ کے جو ہے جتنا آپ کا حصہ آ رہا ہے وہ آپ رکھیں, جتنا بہنوں کا حصہ کیش میں وہ ان کو دے دیں. اچھا مفتی صاحب, اگر وراثت تقسیم ہوتے وقت کسی وارث نے اپنے حصے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں یہ حصہ نہیں لے رہا, تو اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ یعنی تمام دوسرے ورثاء کے لیے ان کا حصہ رکھنا جائز ہوگا؟ دیکھیں, اب یہاں 2 باتیں تھوڑی سی باریک ہیں. ایک ہے کوئی شخص کہ بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے, میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں, تو دستبردار ہونے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنا حصہ جو ہے وہ سب وارث کو یا کسی ایک کو خاص کر دے, فلاں بھائی یا بہن کو گفٹ کرتا ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے.
اچھا دستبردار ہونے میں یہ کہ بھائی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ بعض وجہ سے بہنیں بولتی ہیں ہمارے پاس ہے بھائی ہم نہیں لیتے، لیکن کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد ان کے حالات بھی ایسے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو بھی مالی ضرورت پیش آئی تو وہ مطالبہ کرتی ہیں، ٹھیک کیونکہ دیکھیں پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ آنے جانے والی چیز ہے، حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے دستبردار ہونے کا اعتبار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر آج وہ کہتے ہیں اپنا حصہ نہیں لیتے پھر وہ 1-2 مہینے بعد مانگ دیں تو حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس چیز کا آسان حل یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ان کو کہتے ہیں آپ اپنا حصہ نہیں لیتے تو آپ اپنا حصہ کسی کو گفٹ کر دیں۔ اب اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں، 3 صورتیں آپ سمجھ لیں۔ ایک صورت تو یہ اگر جائیداد کیش میں ہے، جیسے تو اس میں تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا حصہ 1 لاکھ روپے بنتا ہے، وہ بولتا ہے میں اپنا حصہ جو ہے تمام ورثاء کو گفٹ کرتا ہوں، اور وہ ورثاء نے وہ اس 1 لاکھ روپے کو آپس میں تقسیم بھی کر لیا، تو پھر سے ظاہر بات ہے وہ گفٹ ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتے، اب واپس کا مطالبہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر وہ کوئی جائیداد ہے وہ گفٹ کر دیتی ہیں، تو اگر جائیداد ایسی ہے کہ وہ چھوٹی جائیداد ہے جس کو فقہا کہتے ہیں کہ بھائی وہ قابل تقسیم نہیں ہے، اگر اس کو تقسیم کریں گے تو اس کی منفعت ختم ہو جائے گی، اس سے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے ورثاء کو گفٹ کرتے تو وہ بھی گفٹ ہو جائے گا۔ صرف تیسری چیز ایسی آتی ہے کہ اگر وہ کوئی مکان ہے اور بڑا مکان ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بھی چیز گفٹ کرتے ہیں تو صرف زبانی گفٹ کرنے سے وہ گفٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ہینڈ اوور نہ کر دیں، قبضہ نہ دے دیں، پورے اختیارات نہ دے دیں۔ تو اس میں صرف یہ آتا ہے کہ بھائی جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، تمام ورثاء کو دیتا ہوں، تو اگر وہ بڑا گھر ہے، بڑی جائیداد ہے، تو انہوں نے اس کے پورشن بنا کے تقسیم کر لیے اور قبضے میں لے لیے، تب تو وہ گفٹ ہو گیا، تب وہ واپس نہیں لے سکتی۔ لیکن اگر ایسے اس طریقے سے نہیں ہوا تو وقت آنے پر جو ہے مفتی صاحب سے معلوم کر لیں، تو پھر وہ جو ہے گفٹ جب پراپر طریقے سے نہیں ہوگا تو واپسی کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہرحال یہ بات میں نے عرض کر دی کہ ایک ہے دستبردار ہونا، حصہ نہ لینا، اور ایک ہے گفٹ کر دینا، اس کے مسائل میں فرق آتا ہے۔ دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اس لیے معتبر نہیں ہوگی، وہ واپسی بھی مطالبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا دستبردار ہوتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں گفٹ دے رہا ہوں؟ یہی تو میں نے عرض کیا، لیکن دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے حصے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے تو وہ تو چونکہ شریعت نے آپ جب میں نے عرض کیا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آٹومیٹک آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک تو جب مالک ہو گئے تو پیچھے ہٹنا الگ ہے، دستبرداری الگ ہے، اور ایک یہ کہ اپنے حصے کا گفٹ کرنا الگ ہے۔ صحیح تو گفٹ تو معتبر ہے، معتبر ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ واپس اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، تو میں نے 3 صورتیں بتائیں، 2 صورتوں میں تو کر ہی نہیں سکتے، 3 صورتوں میں تیسری والی صورت کے اندر بعض صورت کے اندر کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک بیچ میں ایک یہ بات آئی تھی کہ کوئی مکان قابل تقسیم نہ ہو، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ورثاء میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو بیچا نہ جائے، کوئی بول رہا ہوتا ہے اس کو بیچا جائے جائیداد کو، اور وہ جائیداد قابل تقسیم نہیں ہوتی، تو کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں وہ تو کیونکہ میں نے آپ سے عرض کچھ کیا نا، ورثاء رہنا یہ بھی چاہ رہے قابل ہوتے ہیں۔ تقسیم قابل نا تقسیم یہ اس صورت میں نہیں آئے گا، وہ تو گفٹ کی صورت میں تفصیل آئے گی نا۔ لیکن اب سوال یہ کسی کے والد کے انتقال ہو گیا، 2 ہی کمرے کا گھر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ کہ اگر ایک وارث اس کو اپنے طرف کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سب کو اس کے حصے کی رقم دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ان کا حصہ خرید رہے ہیں، صحیح ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سیل پرچیز کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے آپ میں سے کوئی چیز خریدو تو رضامندی تو ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں بھائی ایک مکان کو اپنی طرف کر رہا ہوں اور اس کی ویلیو بھی صحیح لگا رہا ہوں اور آپ کا حصہ آپ کو کیش میں دے رہا ہوں، تو ایسا کوئی مسئلہ میرے سامنے تو نہیں ہے کہ کوئی اس میں کہے کہ بھائی نہیں ہمیں تو مکان میں ہی چاہیے، وہ راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اختلاف سارا وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو نہیں بیچتے اور آپ ان کو ان کا حصہ کیش میں بھی نہیں دے رہے، دونوں باتیں نہیں کہ آپ رہے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ تو اختلاف ہوگا۔ پھر اس کا تو حل یہی کہ جب آپ کے پاس کیش نہیں تو آپ شریعت کا حکم یہی کہ آپ اس کو آپ سیل کر کے کیش میں جو ہے تقسیم کر دیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، قیمتی وقت دینے کا شکریہ، بہت قیمتی اور بہت اہم موضوع پہ آپ نے شرعی رہنمائی دی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔